شروع کے دنوں میں تھوڑا سا بخار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ جسم پہ دھبے بنتے ہیں، جو پہلے دھبے بنتے ہیں پھر دانے نما شکل اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی یا پس جیسے بن جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیپل شوڈ ناٹ بی ورڈ، یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ بازار جائیں تو آپ کو لگ جائے گا یا کس سے ملیں تو لگ جائے گا۔ یوزلی اٹس تھرو ٹچ اینڈ تھرو لائک کلوز کانٹیکٹ جو پھیلتا ہے۔ ایم پاکس، جس کو پہلے منکی پاکس کہتے تھے، یہ ایکچولی ایک پرانی بیماری ہے، یہ نئی بیماری نہیں ہے یہ وائرس کا انفیکشن۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایون دو پہلے یہ صرف افریقہ تک محدود تھا، مگر 2022 کے اندر یہ اس کا ایک آؤٹ بریک ہوا تھا، پوری دنیا میں پھیلا تھا۔ یو ریممبر یہ اس کا اس وقت بھی ایک ایڈوائزری ایشو ہوئی تھی بالکل، اینڈ اس میں اوور 100 کنٹریز کے اندر یہ اس کے کیسز آئے تھے، ایون پاکستان میں اس کے کیسز آئے تھے۔ ناؤ ایم پاکس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، دیر از ٹائپ کلیڈ کہتے ہیں، تو کلیڈ 1 اینڈ کلیڈ 2۔ تو یہ جو 2022 والا جو اسپریڈ تھا یہ کلیڈ 2 کا تھا، یہ زیادہ مائلڈ انفیکشن ہوتا ہے، زیادہ شدید انفیکشن نہیں کرتا، اینڈ وہ جو شروع میں کیسز آئے تھے پھر اوور دا نیکسٹ 1 سے 2 سال میں یہ کم ہو گئے تھے، اینڈ ابھی بھی اس کے اکا دکا کیسز وی ڈو سی اراؤنڈ دا ورلڈ، ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گیا۔ دا ریزن وائی یہ اس دفعہ ایڈوائزری نشر ہوئی ہے از بیکاز جو دوسرا کلیڈ 1 جو ہے جو زیادہ شدید انفیکشن کرتا ہے، اس کے کیسز آر ناؤ آلسو اسپریڈنگ، اینڈ یہ زیادہ تر ابھی بھی صرف افریقہ میں ہے، مگر افریقہ میں ان ممالک میں جہاں پہ ابھی تک یہ وائرس دیکھا نہیں گیا تھا۔ سو اٹس ناٹ لائک کہ یہ بہت ہی ایک دم سے ہر جگہ پھیل گیا ہے، اس جیسا کہ اس کی اسپریڈ ابھی شروع ہوا ہے، سو WHO نے ابھی سے ایڈوائزری جاری کی ہے تاکہ وی کین اسٹاپ اٹ بیفور اٹ اسپریڈز۔ علامات کے اندر پہلے شروع کے دنوں میں تھوڑا سا بخار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ جسم پہ دھبے بنتے ہیں، جو پہلے دھبے بنتے ہیں پھر دانے نما شکل اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی یا پس جیسے بن جاتے ہیں، پھر ایونچولی اس میں کھرند بنتی ہے اور پھر کھرند گر جاتی ہے۔ بالکل اس طرح سے جیسے چکن پاکس جو ایک کامن سی انفیکشن ہے، اسی طرح کا یہ انفیکشن۔ دانے جو اس کے ہوتے ہیں وہ عموماً تو چہرے سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر پوری جسم میں پھیلتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار یہ ہم نے دیکھا ہے یا اب ایسا بھی دیکھا ہے کہ چہرے پہ نہیں مگر جسم کی دوسرے جگہوں پہ یہ پہلے نکلتے ہیں، خاص طور پہ نیچے کے حصوں کے اندر تھوڑا پہلے نکلتے ہیں۔ بخار کے ساتھ پھر سر میں درد، اس کے ساتھ تھکاوٹ، اور منکی ایم پاکس کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ گردن میں یا نیچے جو ہے گٹھلیاں بن سکتی ہیں، جن کو لمف نوڈ کہتے ہیں۔ یوزلی شروع کے جو بخار ہوتا ہے تو اس میں یو ریلی کانٹ ٹیل کہ بخار کیوں ہو رہا ہے، اینڈ یہ ہر وائرس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایون اگر ہم کامن وائرسز ڈینگی، کووڈ، انفلوئنزا کی بات کریں تو شروع میں سے بخار ہوتا ہے، علامات بعد میں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ سمٹمز یعنی کہ دانے یا ریش ڈیولپ ہو، پھر ہم یہ یوزلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایم پاکس ہے یا کچھ اور ہے۔ یہ جو ہے یہ عموماً چھونے سے پھیلتا ہے، ٹچ سے پھیلتا ہے، یا پھر تھوک سے پھیل سکتا ہے، بٹ یہ بہت دور تک اسپریڈ نہیں ہوتا۔ سو یو ہیو ٹو بی کلوز ٹوگیدر فار دس۔ تو یوزلی کانٹیکٹ از دا مین وے جس سے یہ پھیلتا ہے، اینڈ لائک آئی سیڈ یہ بہت کنٹیجس نہیں ہے۔ تو جو ہم نے 2022 میں کیسز دیکھے تھے، بہت سارے جو تھے وہ جنسی تعلقات سے پھیل رہے تھے، اگین اس میں کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے اٹ اسپریڈز تھرو دیٹ۔ خاص طور پہ جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں، تو اگر بہت سارے لوگ مل رہے ہیں تو اس میں وی ول سینگ اسپریڈنگ اکرنگ۔ بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیپل شوڈ ناٹ بی ورڈ، یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ بازار جائیں تو آپ کو لگ جائے گا یا کس سے ملیں تو لگ جائے گا۔ یوزلی اٹس تھرو ٹچ اینڈ تھرو لائک کلوز کانٹیکٹ جو پھیلتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ایم پاکس ہے، یعنی کہ آپ کو بخار کے بعد دانے نکلیں، تو آلویز اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تاکہ ہم چیک کر کے دیکھ لیں۔ سیکنڈ یہ کہ اف یو نو somebody، یا اگر آپ کو ویزیبل کسی کے نظر آ رہے ہیں جلد پہ دانے وغیرہ ہیں، تو دین obviously ڈونٹ ٹچ، اس کو چھوئیں نہ، ان سے ڈاکٹر سے رجوع کریں، بٹ نتھنگ مچ، اتنا دیر از نو میجر پریکاشن جو لینے کی ضرورت ہے۔ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی، چونکہ ان دانوں میں یا جو لیجنز ہیں اس میں درد ہوتا ہے، تو یوزلی ٹریٹمنٹ اس کی سپورٹیو ہوتی ہے۔ سپورٹیو کا مطلب ہے کہ جو بھی علامات ہیں اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، تو بخار کو کنٹرول کرتے ہیں، پین کو ریلیو کرتے ہیں، دوسرے انفیکشن سے بچاتے ہیں، اگر عام جراثیم کے انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ خاص مخصوص دوائیاں جو ہیں وہ اس کی ایک دوا ہے، وہ بہت مؤثر نہیں ہے، اٹس ناٹ ویری یوزفل، مگر اس پہ بھی اسٹڈیز یا ٹرائلز ابھی چل رہی ہیں، وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، پر آلسو ابھی بھی آلسو ڈونٹ نو کہ کتنا کام کرے۔ اس کے اندر آئسولیشن ہوتی ہے جسٹ لائک بہت سارے انفیکشس ڈیزیزز کے اندر، اینڈ اس کی آئسولیشن جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں انٹل جو کھرند ہوتی ہے، جو اسکیب ہوتا ہے، جب تک وہ گر نہیں جاتا، سو اس وقت آئسولیشن اس کی رہتی ہے۔
اس میں دیر کوائٹ مینی ڈفرینسز. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ چکن پاکس جو ہے وہ بہت کنٹیجس ہے, بہت آرام سے پھیلتا ہے ایک سے دوسرے کو. منکی پاکس اتنے آرام سے نہیں پھیلتا. دوسری چیز یہ کہ چکن پاکس کے جتنے بھی علامات ہیں یہ بہت جلدی ہوتے ہیں, تو بخار اور پھر دانے نکلتے بھی جلدی ہیں اور ختم بھی جلدی ہوتے ہیں. منکی پاکس میں چیزیں تھوڑی سی آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. تھرڈ چیز یہ کہ یہ جو دانے ہوتے ہیں یہ جو شکل چینج کر رہے ہوتے ہیں فرام دھبا ٹو اے دانہ ٹو اے پکسل, تو منکی پاکس میں عموماً سارے دانوں کی شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے. مگر چکن پاکس کے اندر کچھ دانے ہوں گے, کچھ کے اندر پانی ہوگا, کچھ کے اندر کھرن بنے گی, تو سب کی الگ الگ شکل ہوتی ہے. سو کلینکلی دیکھنے میں ہم دونوں میں فرق یوزلی کر سکتے ہیں.